جہنم میں بھوک اور پیاس کا علاج۔ جہنم میں ایک آدمی بھوک کی وجہ سے فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے۔ فرشتے سے اس کو لے کر انگاروں کے ایک پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور چوٹی پر سے اسے دھکا دے دے گا۔ وہ انگاروں پر گرتا ہوا نیچے آئے گا۔ زخم اس کو تکلیف دے رہے ہوں گے، جسم جل رہا ہوگا، یہاں تک کہ نیچے وادی تک آ کر گرے گا، نیچے اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ جسم میں تکلیف ہوگی، درد ہوگا، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، اور وہ فرشتے سے فریاد کرے گا کہ مجھے کچھ تو کھانے کے لیے دے دو۔ تو فرشتے زقوم کا ایک پودا لے کر آئے گا، استغفر اللہ، جس میں کانٹے ہوں گے، کرواہٹ ہوگی، وہ اسے کھانے کے لیے دے گا۔ اسے اتنی بھوک لگ رہی ہوگی کہ وہ اسے کھانا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ اس کا زہر، اس کی کرواہٹ، اس کے کانٹے اس کے پورے جسم میں پھیل جائیں گے۔ تکلیف اور زیادہ ہو جائے گی۔ وہ منت سماجت کرے گا کہ مجھے پانی لا کر دو۔ فرشتے ایک پیالہ لے کر آئے گا جس میں ابلتی ہوئی کوئی چیز ہوگی، وہ پانی نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ قرآن سے پوچھئے کہ جہنمیوں کو کیا پلائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں جہنمیوں کے زخم سے جو خون گرے گا اور پیپ گرے گی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو جمع کروا دیں گے، اور جب پانی کے لیے کوئی جہنمی پانی مانگے گا تو فرشتے خون اور پیپ کا پیالہ بھر کر لائیں گے، استغفر اللہ، اور اس کو پینے کے لیے دیں گے۔ مگر اس آدمی کو پیاس اتنی ہوگی کہ پیالے کو منہ سے لگا کر پینا شروع کر دے گا۔ اے مشروبات پینے والوں، اے دنیا کے ذائقہ دار پانی پینے والوں، اے دنیا کی اچھی غذائیں کھانے والوں، سوچو تو صحیح کہ اگر جہنم میں چلے گئے تو وہاں کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے۔ آج تو پیپ کسی جگہ پر پڑی ہو تو انسان سے بدبو نہیں سونگھی جاتی، اور وہاں پیپ پینے پڑ جائے گی، وہ آدمی وہی پیپ پیتا رہے گا، وہ اتنی گرم ہوگی کہ اس کی آنتیں کٹ جائیں گی اور بالآخر جسم سے باہر نکل جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیں گے، پھر اس کو دوبارہ بھوک لگے گی۔ فرشتے اس کو انگاروں کے پہاڑ پر لے جائے گا، اور یہی منظر ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین پر اور صراط مستقیم کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔